بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے پیارے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں بسم اللہ شریف کی فیوز و برکات کے حوالے سے حاضر خدمت ہوئے تھے، اور آج کے پروگرام میں چاہ رہا ہوں کہ قرآن مقدس کا مختصراً پہلے تعارف عرض کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر سورۃ البقرہ شریف کا آغاز ہو ہی گیا ہے۔ تو مشہور ہے کہ فلاں کتاب، فلاں چیز، فلاں شخص کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ بعین اسی طرح قرآن مقدس دنیا کی وہ کتاب ہے جو تمام علوم کا منبع ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ سراپے علوم ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اللہ کی یہ وہ کتاب ہے، تمام دنیا کے علوم اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو اسی کتاب سے مترشح ہوئے ہیں۔ سامعین ذی وقار، اس کتاب کو رب کائنات نے، جیسا کہ ہر زبان کے اندر مختلف اشیاء کے کئی نام ہوتے ہیں، پنجابی ہے، اردو ہے، عربی ہے، فارسی ہے، ایک ایک چیز کے کئی نام ہوتے ہیں۔ بعین اسی طرح عربی زبان کے اندر بھی یہی معاملہ تھا، لیکن رب کائنات نے قرآن مقدس کو خالصتاً قریشیوں کی زبان میں نازل فرمایا تھا۔ سامعین ذی وقار، قرآن مقدس، اس کے بارے میں مختصراً عرض کیا تھا نا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے کہنے پر کاوش کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو قرآن پاک کو کتابی شکل دیتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی پہلی تقسیم 7 منازل میں ہے، یعنی قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں۔ یہ باتیں بنیادی طور پر ان کا سمجھنا ضروری ہے۔ اور قرآن پاک کی دوسری تقسیم سورتوں کی شکل میں ہے، اور قرآن پاک کی کل سورتیں 114 ہیں۔ ان سورتوں کے اندر بعض مکی ہیں اور بعض مدنی ہیں، اور مکی سورتوں کی تعداد 86 ہے، جبکہ مدنی سورتوں کی تعداد 28 ہے۔ کل 114 سورتیں ہیں۔ اس کے بعد جو تیسری تقسیم ہے قرآن پاک کی، وہ رکوعات کے اندر ہے، اور قرآن پاک کے کل رکوع 540 ہیں۔ اس کے بعد اگلی تقسیم، اس سے بھی وہ تقسیم بکھرتی چلی جاتی ہے، اور وہ قرآن پاک کی آیات ہیں۔ 6666 آیت پر قرآن پاک کی یہ مکمل کتاب 6666 آیتوں پر مشتمل ہے۔ سامعین ذی وقار، آقا کریم علیہ السلام نے جو مکی زمانہ گزارا نبوت کے بعد، وہ 12 سال 5 ماہ اور 13 دن کا عرصہ بنتا ہے، جو میرے کریم آقا علیہ السلام نے مکہ میں اقرأ بسم ربک الذی خلق کے بعد جو میرے آقا نے زمانہ گزارا مکۃ المکرمہ کے اندر۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی ہجرت کے بعد جو زمانہ قرآن پاک کے نزول کا گزرتا ہے، وہ ہے 9 سال 9 ماہ اور 9 دن۔
تو سامعین ذی وقار، یہ مکی اور مدنی یہ کل ساری مدت ملا کر قرآن پاک کے نزول کا جو عرصہ بنتا ہے وہ 22 سال 2 ماہ اور 22 دن کا عرصہ بنتا ہے۔ تو سامعین ذی وقار، یہ باتیں بنیادی طور پر ان کا پتہ ہونا از حد ضروری ہے۔ اس سے آگے شدیں، مدیں، زیر، زبر، ان پر بھی علماء نے محنت فرمائی ہے، اور بعض علماء نے اس کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ قرآن پاک کے اندر الف کتنی بار استعمال ہوا، با کتنی بار، تا کتنی بار، اس طریقے سے۔ بہرحال سامعین ذی وقار، میرے کریم آقا علیہ السلام کی عمر مبارک جب 40 سال ہو جاتی ہے تو کریم آقا علیہ السلام کی خوابوں سے، سچے خوابوں سے حضور کی وہ روحانیت کا آغاز ہوتا ہے، اور رات کو میرے آقا خواب دیکھتے ہیں، دن کو وہ من و عن وہ خواب ظاہر ہو جاتا ہے، اور نبی کے ہمیشہ ہر خواب وہ سچا ہوتا ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام وہ خلوت نشینی کو پسند فرمانے لگے، یہاں تک کہ میرے آقا کی رہائش مبارک سے وہ غار حرا کا فاصلہ تقریباً 3 میل لکھا ہے مفسرین کرام نے اور محدثین کرام نے۔ وہاں میرے کریم آقا علیہ السلام بعض اوقات یوں ہوتا تھا کہ میرے آقا گھر سے پانی اور کھانا لے کر غار حرا کے اندر سرکار تشریف لے جایا کرتے تھے، اور خلوت نشینی میں کافی دن گزر جایا کرتے تھے، اور اس کیفیت کو رب کائنات نے اپنی پاک کتاب سورہ والضحیٰ شریف کے اندر یوں بیان فرمایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ سامعین ذی وقار، اس ضالًّا کے اندر بھول جانے کے معنی تو پائے جاتے ہیں، لیکن بڑی قابل توجہ بات یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے نبی کے بارے میں بھول جانا، بھٹک جانا، بہک جانا، بے راہ روی کا شکار ہو جانا، ایک بندہ اگر یہی عقیدہ رکھتا ہے یا تراجم کے اندر لکھ دیتا ہے تو سامعین ذی وقار پھر اسلام میں پیچھے رہ کیا جاتا ہے۔ بڑی قابل توجہ بات یہ ہے کہ رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر امثلہ بیان فرمائی، یعنی مثال دی ایک بندے کو حقائق سمجھانے کے لیے۔ یوں معاشرے کے اندر بھی کوئی بات سمجھانے کے لیے مثال پیش کی جاتی ہے تاکہ مثال سے آگے بڑھ کر وہ بندہ حقائق تک پہنچنے میں اس کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو سامعین ذی وقار، رب کائنات نے اپنے بندوں کو اپنا کلام سمجھانے کے لیے، کلام آسان کرنے کے لیے فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کہیں فرمایا مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ۔ اس طریقے سے رب کائنات نے بے شمار مقامات پر مثالیں دے کر اپنی قوم کو، اپنی مخلوق کو سمجھانے کی کوشش فرمائی۔ سامعین ذی وقار، رب کائنات نے استعارہ بھی استعمال فرمایا، کنایتاً، استعارتاً، صراحتاً رب کائنات نے اپنے احکام کو اپنے پیارے حبیب مکرم علیہ السلام کے قلب مبارک پر نازل فرمایا تھا۔ سامعین ذی وقار، اسی طور پر وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، یہ بھول جانے کے معنی تو ہیں، لیکن اکثر اس کے معانی اس آیت کے کرنے میں لوگوں سے بھول ہو گئی۔ اگر اپنے نبی کے بارے میں، اپنے پیغمبر کے بارے میں ہم بھول ہو جانا، بے راہ روی کا شکار ہو جانا اگر لکھ دیتے ہیں یا یہ عقیدہ بنا دیتے ہیں یا عقیدہ قائم کر لیتے ہیں تو اس کے اندر پھر اسلام میں کچھ باقی رہ نہیں جاتا۔ تو سامعین ذی وقار، اس کا پس منظر تھا کیا؟ میرے کریم آقا علیہ السلام پس منظر یہ تھا کہ وہ 3 دن کا کھانا اور پانی میرے آقا لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، اور اللہ کے حضور عبادت میں محو اور مستغرق اور مراقب ہو جایا کرتے تھے، اور سارے کی سارے یکسوئی اور سارے کا سارا دھیان میرے آقا کا اپنے مولا کی طرف ہو جاتا تھا، اپنے اللہ کی طرف ہو جاتا تھا، اپنے رب کی طرف وہ یکسوئی کے ساتھ جب میرے آقا دھیان میں ہو جاتے تھے، گھر والوں کو 40 20 دن کے بعد فکر لاحق ہوتی کہ آقا کریم علیہ السلام 3 دن کا کھانا اور پانی لے کر تشریف لے گئے تھے، آج کافی دن گزر گئے، آقا واپس تشریف نہیں لے آئے۔ جب گھر والے پتہ کرنے کے لیے جاتے تو وہ 3 دن کا کھانا اور پانی بھی جوں کا توں پڑا ہوتا تھا۔ جب اس کیفیت کو رب کائنات نے دیکھا
کہ میرا منٹھار محبوب، میرے ساتھ سچی محبت کرنے والا میرا پیارا محبوب، میرے ساتھ سچا عشق کرنے والا میرا پیارا محبوب اپنی بھوک اور پیاس کو بھی بھول گئے اور اپنے سردی اور گرمی کا احساس ختم کر بیٹھے میری محبت کے اندر، تو رب کائنات نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے پیارے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود کو، دنیا وما فیہا کو بھول جانے والا پایا، فہدا پھر کیا ہوا، ہم نے حجابات اٹھا دیے اور اقرا بسم ربک الذی خلق کا مجدہ جاں فضا ہم نے عطا فرما دیا اور وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ سامعین ذی وقار، اقرا 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 جناب جبریل بار بار کہہ رہے ہیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں میں پڑھنے والا نہیں، میں پڑھنے والا نہیں، تاکہ دنیا جان جائے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ جبریل تو محض وسیلہ ہیں، رب کائنات خود فرما رہے ہیں وَعَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ کہ وہ ساری قوتوں والے نے اپنے پیارے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھایا اور تعلیم سے مالا مال فرمایا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی مخلوق کے شاگرد نہ تھے، اس وجہ سے میرے آقا فرما رہے ہیں کہ میں پڑھنے والا نہیں۔ سامعین ذی وقار، اب کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ رب کائنات کے فرشتے نے جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ آیات سنائی میرے آقا کو، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں تک روایات کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ جناب جبریل امین نے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بار چھاتی سے لگایا، پھر دوسری بار چھاتی سے لگایا، پھر تیسری بار چھاتی سے لگایا۔ تو سامعین ذی وقار، جبریل میرے آقا کو اپنی چھاتی سے لگا کے بار بار کہہ رہے ہیں اقرا اقرا اقرا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک تو فرما رہے ہیں کہ میں پڑھنے والا نہیں، جب میرے آقا شروع فرما دیتے ہیں پڑھنے والا نہیں، جب آقا شروع فرما دیتے ہیں تو پھر آقا رکنے والے نہیں۔ تو سامعین ذی وقار، یہاں سے قرآن مقدس کا آغاز ہوتا ہے اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 40 سال ہے، اور اس کے اندر راز یہ ہے، اس کے اندر راز یہ ہے کہ عرب کے اندر، عمومی معاشروں کے اندر بھی، وہ جب 40 سال سے پہلے کوئی بندہ بات کرے تو وہ لڑکوں میں، جوانوں میں سمجھا جاتا ہے اور اس کی بات کو اتنا معتبر نہیں لیا جاتا۔ مکہ المکرمہ کے اندر ایک تنظیم تھی دار الندوہ، اور اس کے اندر 40 سال کے بعد وہ لوگ رکنیت دیا کرتے تھے۔ تو 40 سال کے بعد یہ غار حرا کا واقعہ پیش آنا اور 40 سال کے بعد میرے آقا کی نبوت کا اعلان کروایا جانا، اس کے اندر یہی راز تھا کہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ کسی بچے کی یہ بڑک ہے، کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ یہ نوجوان ہے۔ اس وجہ سے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 40 سال ہو گئی تو رب کائنات نے جناب جبریل کو بھیج کر اپنی پاک کتاب کا قیامت تک آنے والی مخلوق کے لیے رب کائنات نے ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرما دیا۔ تو سامعین ذی وقار، یہ تھوڑا سا مختصراً قرآن پاک کے متعلق کچھ تعارف تھا، یوں تو یہ کتاب کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سے انشاءاللہ آگے پروگرام چلائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔